اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ سوار ہو جاؤ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام سے، اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی، یقیناً میرا رب بے حد بخشنے والا ہے، نہایت رحم والا۔ سورہ ہود آیا 41۔ وقال، نوح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا جن کو کشتی میں سوار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، ارکموا فیہا کہ سوار ہو جاؤ اس میں، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كَفِورًا۔ اور نوح علیہ السلام کو ہم نے کیلوں اور تختوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی رہی، یہ تھا بدلہ اس شخص کے لیے جس کا انکار کیا گیا تھا۔ سورۃ القمر آیا 13 اور 14۔ بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ یہ ایک مومن کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات ہی کے ذریعے سے کاموں میں برکت ہوتی ہے، یہی اسلامی طریقہ زندگی ہے۔ مجریہا و مرساہا، اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ کشتی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے حوالے ہے، کشتی کا چلنا بھی اور کشتی کا ٹھہرنا بھی۔ ان ربی لغفور الرحیم، یقیناً میرا رب بے حد بخشنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً میرا رب توبہ کرنے والوں اور رجوع کرنے والوں کے گناہ ڈھانپ دیتا ہے۔ یقیناً میرا رب وسیع مغفرت والا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتا، بلکہ وہ ان میں سے کافروں اور ظالموں کو ہلاک کرتا ہے۔ رحیم، وہ بندوں کے ساتھ رحیم ہے، گناہوں پر توبہ کے بعد ان کو بخش دیتا ہے۔ علماء نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کشتی یا جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ کہنے کو مستحب کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ مومن کو صرف اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اسباب کی بھاگ دوڑ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور دوسری یہ کہ کشتی یا جہاز پر سوار ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ۔ اور وہ کشتی پہاڑ جیسی موج میں انہیں لے کر چلنے لگی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ الگ تھلگ جگہ میں تھا، اے میرے چھوٹے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ جاؤ۔ سورۃ ہود آیا 42۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ، اور وہ کشتی انہیں لے کر چلنے لگی۔ کشتی بیٹھنے والوں کے لیے بظاہر محفوظ پناہ گاہ تھی، لیکن حفاظت اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم کشتی والوں کے ساتھ تھا، اس لیے وہ محفوظ رہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم پہاڑ پر چڑھنے والوں کے ساتھ نہ تھا، اس لیے وہ غرق ہو گئے۔ فی موجٍ کالجبال، پہاڑ جیسی موجوں میں۔ نوح علیہ السلام کی کشتی ایمان والے مسافروں کو لے کر جا رہی تھی، اور کیفیت کچھ یوں تھی کہ موجیں پہاڑوں کی طرح ٹھاٹھیں مار رہی تھیں۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ الگ تھلگ جگہ میں تھا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا تاکہ وہ ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائے۔ بیٹا فاصلے پر تھا۔ نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ قریب آئے اور کشتی میں بیٹھ جائے۔ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے چھوٹے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ ہو جاؤ۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، وہی نجات پائے گا جو ایمان لائے گا۔
آپ انکار کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ قال سآوی إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ اس نے کہا میں جلد ہی کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، وہ مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ تعالیٰ کے فیصلہ عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں مگر جس پر اس نے رحم کیا۔ اور ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی، پھر وہ غرق کیے گئے لوگوں میں سے ہو گیا۔ سورہ ہود آیا 43۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے باپ کی بات کو رد کرتے ہوئے کہا میں کشتی پر سوار ہو کر کیا کروں گا؟ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتا ہوں تاکہ سیلاب سے بچ جاؤں۔ اس نے نادانی سے یہ سمجھا کہ پانی پہاڑ کی چوٹی تک نہیں پہنچے گا، اس لیے میں چوٹی پر چڑھ کر بچ جاؤں گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ تعالیٰ کے فیصلہ عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں مگر جس پر اس نے رحم کیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ سیلاب نہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جس سے وہی بچے گا جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ بچنے کے لیے کوئی کیسا ہی سبب اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ نہ بچائے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اپنی قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور فرمایا اے فاطمہ رضی اللہ عنہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اے صفیہ عبد المطلب کی بیٹی، آپ کی پھوپھی، اے عبد المطلب کی اولاد، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے بارے میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، البتہ یہاں میرے مال میں سے جو چاہے لے لو۔ وحال بینہما الموج وکان من المغرقین۔ اور ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی، پھر وہ غرق کیے گئے لوگوں میں سے ہو گیا۔ رحیم باپ اور نافرمان بیٹے کے درمیان موج حائل ہو گئی، جس نے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے باپ سے جدا کر دیا اور بیٹا باپ کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ اور کہا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی نیچے اتار دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور وہ جودی پر جا ٹھہری، اور کہا گیا کہ دوری ہے ظالم لوگوں کے لیے۔ سورہ ہود آیا 44۔ وکیلا، اور کہا گیا جب سیلاب نے نافرمان لوگوں کو برباد کر دیا اور فرما برداروں کو بچا لیا گیا تو رب العزت نے فرمایا یا ارض ابلعی ماءکی، اے زمین اپنا پانی نکل جا۔ رب العزت نے زمین کو حکم دیا کہ سارا پانی پی جاؤ۔ وَيَا سَمَاءُ اقْلِعِي، اے آسمان تھم جا، اور آسمان کو حکم دیا اب ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرے۔ اس طرح آسمانوں اور زمین نے رب کی اطاعت کی۔ وَغِيضَ الْمَاءُ، اور پانی نیچے اتار دیا گیا، یعنی زمین کا پانی سکھا دیا گیا۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور کام تمام کر دیا گیا، یعنی اہل ایمان اور جھٹلانے والوں کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ پورا ہو گیا، جس کو بچانا چاہا بچا دیا اور جسے ہلاک کرنا چاہا ہلاک کر دیا۔ وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي، اور وہ جودی پر جا ٹھہری۔ جودی ایک پہاڑ ہے اس جزیرے میں جو دجلہ اور فرات کے بیچ میں موصل کے قریب ہے۔ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور کہا گیا کہ دوری ہے ظالم لوگوں کے لیے۔ ہلاک ہونے والوں کے پیچھے ایسی لعنت لگا دی گئی جو ہمیشہ ان کا ساتھ دے گی۔
طوفان کی وجہ سے زمین پر رہنے والے سبھی لوگ ہلاک ہو گئے، اور جو مسلمان نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے ان کی بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی، صرف نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے نسل چلی، اسی لیے نوح علیہ السلام آدم ثانی کہلائے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي أَبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اور نوح علیہ السلام نے پکارا، اپنے رب کو پکارا تو کہا، اے میرے رب، یقیناً میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بلا شبہ آپ کا وعدہ سچا ہے، اور آپ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ سورہ ہود آیہ 45۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تو کہا، اے میرے رب، یقیناً میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بلا شبہ آپ کا وعدہ سچا ہے، یقیناً تو وعدے کا سچا ہے۔ تو نے کہا تھا، وعدہ فرمایا تھا کہ ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا اور اپنے ساتھ سوار کر لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی، اور آپ نے جو وعدہ کیا تھا یقیناً آپ اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ نوح علیہ السلام نے یہ بات اس لیے کہی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کہ میرے اہل خاندان کو بچایا جائے، اور بیٹا خاندان والوں میں سے ہے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے یہ بات اس لیے کہی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کہ میرے اہل خاندان کو بچایا جائے، اور بیٹا خاندان والوں میں سے ہے۔ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، یقیناً وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، بے شک وہ تو ایسا عمل ہے جو اچھا نہیں، لہٰذا مجھ سے ایسا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں، بلا شبہ میں تمہیں اس سے نصیحت کرتا ہوں یہ کہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ سورۃ ہود آیہ 46۔ قال، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا، انہ لیس من اہلک، اے نوح علیہ السلام، یقیناً وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، یعنی وہ آپ کے ان گھر والوں میں سے نہیں جو ایمان لائے۔ اے نوح علیہ السلام، وہ ایمان نہیں لائے گا اس لیے کہ وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں، آپ کے گھر والے تو دین اور شریعت کے پابند اور اہل اصلاح ہیں، اور وہ صالح نہیں، اس لیے وہ طوفان سے نہیں بچے گا۔ انہ عمل غیر صالح، بے شک وہ تو ایسا عمل ہے جو اچھا نہیں۔ نوح علیہ السلام پر یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ آپ کے بیٹے کے عمل صحیح نہیں ہیں، آپ تو اس شخص کے لیے دعا کر رہے ہیں جو کافر ہے اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا۔ نوح علیہ السلام سے یہ بات اس لیے کہی گئی کہ آپ کا بیٹا آپ سے کٹ چکا تھا اور آپ اس سے کٹ چکے تھے، اگرچہ وہ آپ کا بیٹا ہے اور خون کا رشتہ موجود ہے، مگر خون کے رشتے کے تعلقات اللہ تعالیٰ کے یہاں نجات کی بنیاد نہیں بن سکتے، اس کا آپ کی ذات سے تعلق تھا۔ آپ جس نجات کی طرف بلا رہے تھے اس سے اس نے خود تعلق کاٹ لیا، اس لیے آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا رشتہ کٹ چکا۔ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، لہٰذا مجھ سے ایسا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں، یعنی ایسا سوال نہ کرو جس کے انجام کے بارے میں آپ نہیں جانتے، اچھا ہے یا برا۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کافروں میں سے ہے جو ڈوبنے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو ڈوبنے سے پہلے تک امید تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے بچا لے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا سوال کرنے سے روکا ہے جس کا علم نہ ہو، اور اپنا معاملہ اس کے حوالے کرنے کے لیے کہا ہے جو علم رکھتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو اپنا وعدہ یاد دلایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ احساس دلایا کہ آپ جو سوال کر رہے ہیں وہ لا علمی کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین،
یہ کہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نصیحت کی کہ نادانی نہ کریں۔ یہاں جہالت سے مراد رابطوں کی حقیقت کو، اسلامی اخوت کو سمجھنے کی جہالت ہے، یعنی میں تم کو ایسی نصیحت کرتا ہوں جس پر عمل کر کے تو کاملین میں شمار ہوگا اور جاہلین کی صفات سے نجات حاصل کرے گا۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، بلا شبہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، آپ سے اس بات کا سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہیں، اور اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ سورہ ہود آیا 47۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، بلا شبہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ آپ سے اس بات کا سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہیں۔ نوح علیہ السلام نے جب یہ جان لیا کہ بیٹے کی مغفرت کے بارے میں سوال کرنا رب العزت کی منشا کے خلاف تھا، تو آپ نے اپنے رب سے معافی کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے نوح علیہ السلام کو ڈھانپ لیا اور وہ بیٹے کی ہلاکت اور ساتھیوں کی نجات پر مطمئن ہو گئے۔ یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ نوح علیہ السلام کو معلوم نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے کافر بیٹے کی نجات کے لیے دعا کرنا حرام ہے، اور ان کا بیٹا اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں داخل ہے۔ ظالموں کے بارے میں مجھ سے گفتگو نہ کرنا کہ وہ سب غرق ہوں گے، بلکہ نوح علیہ السلام کے نزدیک دونوں امور متعارض ہو گئے۔ وہ سمجھے کہ ان کا بیٹا اہلک کے حکم میں داخل ہے، اور بعد میں ان پر واضح ہوا کہ ان کا بیٹا ان لوگوں میں شامل ہے جن کے لیے بخشش کی دعا اور گفتگو کرنے سے روکا گیا۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِی أَکُن مِّنَ الْخَاسِرِینَ۔ اور اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے رب سے گڑ گڑا کر کہا، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِی۔ اور اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پر رحم نہ فرمایا، یعنی اگر آپ نے میری غلطی کو معاف نہ کیا اور میری توبہ قبول نہ کی تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ مغفرت اور رحمت بندے کو خسارے والے لوگوں میں شامل ہونے سے بچاتی ہے۔ اکن من الخاسرین، تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، یعنی میں اپنے اعمال میں خسارہ اٹھاؤں گا، اس میں مجھے کوئی نفع نہیں ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو انہوں نے بھی رب العالمین سے مغفرت اور رحمت کی درخواست کی تھی۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ان دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورۃ الاعراف آیا 23۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر ثابت قدم رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔